بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذی عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ القصص کے یہ 9 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کے گھر سے مراد یہاں جنت ہے کہ یہ جو جنت ہے جو کہ اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا کہ لا یریدون للذین لا یریدون علوا فی الارض، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ہی کی بڑائی کو اپنے اوپر قائم رکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں قائم رکھتے ہیں، چونکہ پیدا اس نے کیا ہے، زمین آسمان سب چیز کا مالک وہ ہے، لہذا اسی کی بڑائی قبول کرنی چاہیے۔ انسان ظاہر ہے اس دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قبول کرنا، اس کو قائم کرنا، یہی اللہ کی بڑائی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں تکبر اور بڑائی نہیں کرتے، ولا فساد، اور نہ ہی فساد کو پسند کرتے ہیں۔ فساد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انہیں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بھی دیا ہے۔ اگر انسان اس طریقے کے خلاف کوئی راہ اختیار کرے گا تو لازمی اس کا نتیجہ جو ہے وہ زمین میں فساد ہوگا۔ لہذا امن اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا ہے انسان اسی کو اختیار کریں اور اسی کی پابندی کریں۔ اور فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، جو انجام کار ہے، جو نتیجہ ہے، وہ انہی لوگوں کا اچھا ہے جو متقین ہوں گے۔ متقین سے مراد اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے۔ جو لوگ اس پہلو کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ متقین کہلاتے ہیں، کہ جو ہر لمحے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ ابھی روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ تقوی کی آگ بیاری کرتا ہے کہ جو مسلمان ہیں جب اس عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو ان کے اندر تقوی یعنی اللہ کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، جو قوت ہے، وہ توانا ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو انجام کار متقین ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، یاد رکھو جو نیکی لے کر آئے گا، یعنی آخرت میں اللہ کے سامنے جو نیک اعمال کا سرمایہ لے کر حاضر ہوگا اپنے رب کے حضور، فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر وہ حاصل کرے گا، یعنی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر حاضر ہوگا تو پھر فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسی برائی وہ کر کر آیا ہے، یعنی اس کے برابر ہی اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا یعنی برائی کا حصہ اس کے برابر ہوگا، لیکن نیکی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اور اس کو نہ صرف پہنچا دینا بلکہ عملی طور پر اس کو واضح بھی کر دینا، عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تندہی کے ساتھ ادا کی، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ ذمہ داری پھر کس کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں
میری باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کریں۔ تو فرمایا کہ وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لرادو کا علامات ایک اچھے انجام تک پہنچائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یعنی مکی دور کا یہ سلسلہ ہے، کوئی 6 سال آپ کو گزر چکے تھے اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے، لوگ منہ موڑ رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے، طرح طرح سے سوالات کرتے تھے کہ نشانی لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یعنی اس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کم مدت میں پورے عرب پر غالب آ جائیں گے۔ تو تاریخ گواہ ہے، سب نے دیکھا کہ 23 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی یہ دین اسلام، یہ قرآن پورے عرب پر غالب آ گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، لرادو کا علامات، وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچائے گا۔ تو آپ دنیا میں بھی ایک اچھے انجام کو پہنچے، اور آخرت میں بھی آپ کا انجام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ربی عالم من جاء بالہدیٰ، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے۔ یعنی یہ ہدایت جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات کی طرف سے جس نے مجھے پیغمبر بنایا اور جس نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، تو وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے۔ ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی اگر تم اس قرآن کو قبول نہیں کرو گے تو یہ پھر سری گمراہی ہے۔ اور ہدایت اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن کو اختیار کرو، اس پر عمل کرنے والے بنو۔ تو یہ مختصر سی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے اس قرآن مجید کے نزول کی، کہ یہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے۔ یعنی کتنے پہلو ہیں اس کے۔ شفا سے مراد محض یہی نہیں ہے کہ ہم بیماریوں کا علاج اس میں ڈھونڈتے پھریں، بلکہ انسانوں کے اخلاقی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، کہ طرح طرح کی جو اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں ان کا یہ مداوع کرتا ہے، ان کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، تیرا احسان اور کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ سیام عطا کیا، ہماری زندگیوں کو اتنا دراز کیا کہ ہمیں ایک اور موقع ملا تیری رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ دوست، احباب، بھائی، رشتہ دار جو اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان پر بھی اپنا کرم فرما، فضل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی اولادوں کو یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔